جب میری شادی فرق سے ہوئی تو میری نند کا نکاح میرے بھائی نوشیروان سے کر دیا گیا تھا۔ رخصتی 2 سال بعد ہونا تھی کیونکہ نوشیروان ابھی پڑھ رہے تھے۔ والد صاحب اور ماموں ہمیشہ سے گاؤں میں رہے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ دونوں کی زمین مشترک تھی۔ البتہ والد صاحب کی 2 بسیں اور ایک پیٹرول پمپ بھی تھا جو والد صاحب کی ایک رشتہ دار کی نگرانی میں چلتا تھا۔ نوشیروان بھائی چونکہ پڑھائی کے سلسلے میں لاہور میں ہی رہتے تھے اس لیے پیٹرول پمپ کی آمدنی وہی سنبھالتے تھے۔ یہ کہنا صحیح ہوگا کہ اس آمدنی کے مالک بنے ہوئے تھے۔ والد صاحب نے ان کو کہہ رکھا تھا کہ تم مناسب خرچہ لے لیا کرو، باقی رقم بینک میں جمع کر دیا کرو۔ بابا جان کو پیسے کی پرواہ نہ تھی۔ سوچا تھا کہ بیٹا کاروبار میں دلچسپی لے گا تو کچھ تجربہ حاصل کر لے گا۔ ان دنوں میرے بھائی کی عمر 20 برس تھی۔ بابا جان سمجھ رہے تھے کہ ریشم جیسی اچھی لڑکی سے نوشیروان کا نکاح کر کے انہوں نے گویا بیٹے کو گھونٹے سے باندھ دیا ہے اور اب اس کے کہیں جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ریشم خوبصورت تھی، بھائی کو پسند بھی تھی، تبھی تو نکاح کر لیا تھا۔ میری اس ماموں زاد میں بلا شبہ کوئی کمی نہ تھی۔ البتہ وہ شروع سے ہی گاؤں میں رہی تھی اس لیے شہری لڑکیوں جیسی ہوشیار نہ تھی۔ تاہم خوشحال گھرانے سے تعلق کے سبب پہننے اوڑھنے کا سلیقہ اور رکھ رکھاؤ ایسا تھا کہ پڑھی لکھی معلوم ہوتی تھی اور پڑھی لکھی لڑکیوں سے زیادہ اچھی لگتی تھی۔ میٹرک پاس تھی، کالج نہ پڑھ سکی کہ ہمارے گاؤں میں کالج تھا ہی نہیں۔ بابا جان نے گلبرگ کے علاقے میں بنگلہ بنوا کر بھائی کے سپرد کر دیا تھا۔ کچھ دنوں بعد انہوں نے بابا جان کو بتایا کہ بنگلہ کرائے پر دے دیا ہے کیونکہ کالج سے دور پڑتا تھا اور اتنے بڑے بنگلے میں اکیلے کیسے رہتے، لہٰذا کالج کے پاس ہی ایک کمرے کا مکان لے لیا ہے۔ بابا جان نے یہ معاملہ بیٹے پر چھوڑ دیا اور خود تحقیق کرنے نہ گئے۔ اس دوران ایک لڑکی ندہ سے بھائی کی ملاقات ہو گئی۔ یہ لڑکی بھائی کے پڑوسی کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانے آتی تھی۔ وہ ایک غریب فیملی سے تھی۔ اس کے والد تقسیم کے وقت نئے وطن کی طرف آتے ہوئے شہید ہو گئے تھے۔ بیوہ ماں اور ایک چھوٹا بھائی تھا۔ ان لوگوں نے بچپن سے مفلسی کے دکھ دیکھے تھے۔ میرے بھائی نوشیروان ایک رحم دل انسان تھے۔ ایک روز وہ کالج سے لوٹ رہے تھے کہ ندہ کو دیکھا جو تیز تیز قدموں سے بھاگتی آ رہی تھی۔ اس کے پیچھے 2 بدماش آ رہے تھے جو اس کے تعاقب میں تھے۔ یہ دیکھ کر بھائی نے ندہ کے پاس گاڑی روک دی۔ وہ جانتے تھے کہ یہ لڑکی اس وقت پڑوس کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانے آتی ہے۔ انہوں نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں گھبرائی ہوئی ہو؟ اتنے میں وہ لڑکے نزدیک آ گئے تو بھائی نے ندہ سے کہا تم گاڑی میں بیٹھو، میں ان سے نمٹ لوں۔ جو ہی نوشیروان ان کے قریب گئے وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ بھائی کی رہائش دور ہی تھی۔ وہ ندہ سے بولے کہ تم گاڑی میں بیٹھی رہو، میں تم کو گلزار صاحب کے گھر پر اتار دوں گا۔ 5 منٹ کی مسافت پر گھر تھا۔ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ دروازے پر تالا لگا ہوا ہے۔ پریشان ہو کر بھائی کو دیکھنے لگی۔ نوشیروان نے کہا کوئی بات نہیں، گلزار صاحب والوں کو ایمرجنسی میں جانا پڑا ہوگا، تم ڈرو نہیں، میں تمہیں تمہارے گھر ڈراپ کر دیتا ہوں۔ وہ دوبارہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ جب گھر کے دروازے پر اترنے لگی تو بولی آپ میری امی سے مل لیجیے ورنہ وہ پوچھیں گی کہ میں کس کے ساتھ آئی ہوں۔ یوں بھائی اس کے ساتھ گھر کے اندر چلے گئے۔ اس کی امی سے ملے، احوال پوچھا اور کہا کہ بیٹی کو اتنی دور اکیلے مت بھیجا کریں، باہر کے حالات آپ کو نہیں پتہ، آپ کی بچی بہت سیدھی سادی ہے۔ کیا کروں بیٹا، مالی مجبوری نہ ہوتی تو کیوں باہر جانے دیتی، اسکول سے آ کر ٹیوشن پڑھاتی ہے تو خرچہ چلتا ہے، اس کا بھائی بھی پڑھ رہا ہے اور کوئی کمانے والا نہیں ہے۔ اس طرح بھائی نے اس گھرانے کو سہارا دینے کی ٹھان لی اور ان کی مالی مدد کرنے لگے۔ ندہ کے بھائی کے پاس کوئی بائیک نہ تھی۔ بھائی نے اس کو موٹر سائیکل لے کر دی تاکہ وہ بہن کو سہولت سے لے جا سکے۔ وہ ماں کا واحد سہارا تھا لیکن قسمت پر کسی کا بس نہیں۔ جو پہلے سے دکھی ہوتے ہیں زیادہ دکھ بھی انہی کو ملتے ہیں۔ سو اس بیوہ دکھیاری کے بیٹے کو نیا موٹر سائیکل راس نہ آیا اور وہ ایکسیڈنٹ میں ختم ہو گیا۔ وہ تو جیتے جی مر گئیں۔ بھائی پر بھی اس کا بہت اثر ہوا اور انہوں نے ماں بیٹی کا مستقل سہارا بننے کی ٹھان لی۔ وہ بیوہ عورت تو پہلے ہی بیٹی کے رشتے کے لیے پریشان تھی۔ اس نے فوراً ہاں کہہ دی اور بیٹے کی وفات کے 1.5 ماہ بعد آس پڑوس کے 2-4 لوگوں کو بلا کر ندہ کا نکاح نوشیروان سے پڑھوا دیا۔ اس خاتون نے لڑکے کے رشتہ داروں کی غیر موجودگی کو بھی اہمیت نہ دی۔ یوں بھائی نے والدین سے چھپ کر شادی کر لی اور ان ماں بیٹی کو لے کر بنگلے میں آ گئے۔ ساس اپنے بیٹے کو یاد کر کے بہت غمزدہ رہتی تھی اور نوشیروان ان کی دلجوئی کرتے۔ انہیں گاڑی بھی لے دی اور ڈرائیور بھی رکھ دیا۔ ندہ نے گاڑی چلانا سیکھ لی تو وہ خود ڈرائیو کر کے ماں کو باہر لے جاتی۔ جب تک نوشیروان نے MSc کیا وہ 2 بچوں کے باپ بن چکے تھے اور ہمیں اس عمر کی کانوں کان خبر نہ ہو سکی۔ ہم تو گاؤں میں رہتے تھے۔ یہ تمام عرصہ بھائی نے بہت احتیاط اور رازداری سے گزارا۔ بابا جان کا ارادہ تھا کہ تعلیم مکمل کر لیں تو بیٹے کو پیٹرول پمپ سونپ کر ان کی شادی ریشم سے کر دیں گے اور وہ شہر والے بنگلے میں چلی جائے گی۔ خبر نہ تھی کہ وہاں تو پہلے سے ہی ایک بہو پوتا پوتی کے ساتھ موجود ہے۔ ایک دن میرے شوہر نے مجھے کہا کہ ہم شہر شفٹ ہو جاتے ہیں، وہاں تمہارے بابا کا بنگلہ ہے، ریشم بیاہ کر وہاں چلی جائے تو ہم بھی اس کے ساتھ رہنے لگیں گے۔
چونکہ ہمارے بچے اسکول جانے کے لائق ہو چکے تھے، لہٰذا میں نے صلاح دی ہمیں انہی دنوں شفٹ ہو جانا چاہیے کیونکہ یہ داخلوں کا سیزن ہے۔ انہوں نے اتفاق کیا اور ہم شہر میں شفٹ ہو گئے۔ بھائی نے بتایا ہوا تھا کہ بنگلے میں کرایہ دار ہیں، لہٰذا ہم نے کرایہ پر گھر لے کر قریب کے اسکول میں اپنے بچوں کا داخلہ کروا دیا۔ انہی دنوں بھائی کا MBBS کا رزلٹ آ گیا اور بابا جان ان کی شادی کی تیاریوں میں لگ گئے۔ ایک روز میرا گزر بابا جان کے بنگلے کی طرف ہوا تو سوچا کہ دیکھوں تو کون لوگ بنگلے میں کرائے پر رہتے ہیں۔ گیٹ پر بیل دی، ذرا دیر میں گیٹ کھل گیا اور ملازمہ نے پوچھا آپ کون ہیں؟ میں نے کہا کہ نوشیروان صاحب کی مہمان ہوں۔ ملازمہ مجھے اندر لے گئی۔ ندا کمرے سے نکل کر آئی اور پوچھا آپ کون ہیں اور کہاں سے آئی ہیں؟ میں نے بتایا کہ نوشیروان میرے بھائی ہیں۔ اس نے شاید صورتحال بھانپ لی، کہنے لگی کہ میں ان کی کرایہ دار ہوں، میرے شوہر دبئی میں ہوتے ہیں۔ وہ مجھے اچھی لگی تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ نوشیروان کی شادی ہو رہی ہے اور میں ادھر اس کی شادی کی خریداری کے سلسلے میں آئی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ کیا آپ مجھے اپنے بھائی کی شادی میں نہ بلائیں گی؟ کیوں نہیں؟ تو پھر پتہ لکھ دیجیے۔ کچھ دنوں بعد وہ ہمارے گھر آئی لیکن دوبارہ نہ آئی۔ شاید بھائی نے منع کر دیا ہو۔ بچوں کی چھٹیاں تھیں، میں بھی گاؤں چلی گئی اور اسے دوبارہ نہیں ملی۔ جب میرے پاس ڈرائیور نہ ہوتا تو بھائی اپنا ڈرائیور لے آتے اور میرے بچوں کو اسکول چھوڑ دیتا۔ ایک روز میرے بیٹے نے بتایا امی ماموں کا ڈرائیور پہلے 2 بچوں کو ان کے گھر چھوڑتا ہے پھر ہمیں لاتا ہے۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ 2 بچے کون ہیں؟ ڈرائیور سے پوچھا، اس نے کہا بیگم صاحبہ میرا ایک دوست ڈرائیور ہے، کبھی اس کی کوئی مجبوری ہوتی ہے تو میں اس کے صاحب کے بچوں کو اسکول سے لے لیتا ہوں۔ میں خاموش ہو گئی۔ ایک روز پھر سے گلبرگ کی طرف جانا ہوا۔ میں نے دیکھا بھائی کی گاڑی بنگلے کے گیٹ پر رکی ہوئی ہے اور 2 بچے اتر کر اندر چلے گئے۔ تب میں نے ڈرائیور کو سختی سے ڈانٹا۔ اس نے بتا دیا کہ بی بی یہ آپ کے بھائی نوشیروان کے بچے ہیں۔ یہ سنتے ہی میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ میری شادی وٹے سٹے میں ہوئی تھی۔ یہ بات تو طے تھی کہ اب ریشم کا معاملہ کھٹائی میں پڑنے والا ہے۔ اگر اسے طلاق ہوئی تو مجھے بھی طلاق ہو جائے گی۔ اگر اس پر سوتن ہے تو فرق بھی مجھ پر سوتن لا ڈالے گا کیونکہ بھائی کا نکاح تو ریشم سے ہو چکا تھا۔ مجھے معاملات کی گمبھیرتا کا اس قدر خوف ہوا کہ 2 دن میں بخار چڑھ گیا۔ بہت سوچنے کے بعد ایک دن میں پھر ان کے بنگلے پر گئی۔ ندا وہاں موجود تھی۔ میں نے پوچھا کہ میرا بھائی کہاں ہے؟ وہ بولی مجھے خبر نہیں۔ تبھی وہ مجھے ایک بیڈ روم میں نظر آ گئے۔ میں نے کہا بھائی تم نے یہ کیا کیا؟ اپنا گھر تو بسا لیا، اب میرا اور ریشم کا کیا بنے گا؟ وہ بولا ہاتھ جوڑ کر بولے آپا مجھے معاف کر دو، میں نے بہت مجبوری میں یہ شادی کی تھی۔ کیا تمہیں اپنے بچپن کی منگیتر کا پاس نہیں تھا جو تمہاری منقوہ اور میری نند بھی ہے؟ کیا ہم اتنے رشتے توڑ سکتے ہیں؟ میں ندا کو بے سہارا نہیں چھوڑ سکتا، اس کا میرے سوا اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ یہ بہت دکھی اور میرے بچوں کی ماں ہے۔ بتاؤ میں کیا کروں؟ میں خود گھر والوں سے چھپ چھپ کر تنگ آ گیا ہوں۔ اچھا ہوا تم کو پتہ چل گیا ہے۔ بے شک جائیداد ملے نہ ملے مجھے بابا جان سے کچھ نہ چاہیے۔ ارے بھائی اصل چیز تو تمہارا ریشم سے نکاح ہے، کیا اسے طلاق دو گے؟ تب کیا ممانی مجھے اپنے گھر میں رہنے دیں گی یا اس سے شادی کر کے لاج رکھو گے؟ تب میرا شوہر بگڑ گا کہ میں بھی تم پر سوتن لاتا ہوں۔ نوشیروان بھائی نے سر پکڑ لیا اور میں روتی ہوئی گھر آ گئی۔ گھر آئی تو دل پھٹ رہا تھا۔ ہمت کر کے فرق کو بتا دیا اور رونے لگی۔ کچھ دیر گمسم رہنے کے بعد وہ بولے فکر مت کرو، میں تم کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہمارے بچے ہیں، ہم یوں ان کو برباد نہ کریں گے۔ یہ میرا تمہارا نہیں صرف میری بہن اور امی ابا کا معاملہ ہے۔ اب ان لوگوں کو منانا اور سمجھانا ہے۔ پہلے بھائی سے تو پوچھو جو اتنے سالوں سے میری بہن کو منقوہ بنا کر انتظار میں بٹھایا۔ میں نے نوشیروان کو فون کیا کہ میرے گھر آ جاؤ، فرق سے بات کر لیا۔ یہ ریشم کے بڑے بھائی ہیں، یہاں جو فیصلہ ہوگا وہی سب کو ماننا ہوگا۔ نوشیروان بچوں اور ندا کے ساتھ آ گئے۔ آتے ہی ندا میرے بھائی کے قدموں میں بیٹھ کر بولی بھائی ہمیں معاف کر دیجیے اور اپنی بہن ریشم کے پاس لے چلیے۔ میں آپ کے والدین کے قدموں میں بیٹھ کر نوشیروان کی معافی کی درخواست کروں گی۔ مجھے علم نہ تھا کہ یہ پہلے سے نکاح کیے ہوئے ہیں، نہ میری ماں کو خبر تھی، ورنہ وہ کبھی میری شادی ان کے ساتھ نہ کرتی۔ اب اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا تو سزا مجھے اور میرے بچوں کو ملے گی۔ فرق اور میں نے ایک ساتھ ان کے بچوں کی طرف دیکھا اور معصوموں پر پیار آ گیا۔ اپنا ہی خون تھا۔ ماں کی باتیں سن کر وہ رونے لگے۔ میں بھی رو پڑی۔ اب ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ریشم اپنے چھوٹے بھائی مظہر کے ساتھ آ گئی۔ وہ شہر شادی کا سامان خریدنے آئی تھی۔ اس کی اچانک آمد پر ہم ہکا بکا رہ گئے۔ بھابھی یہ کون ہے؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ نوشیروان دم سادے بیٹھے تھے، تب فرق کو بتانا پڑا کہ یہ نوشیروان کے بیوی بچے ہیں۔ تبھی ندا نے اس کے قدموں پر ہاتھ رکھ دیے اور کہا ریشم باجی میری کوئی خطا نہیں، جو کہنا ہے ان سے کہیں، مجھے معاف کر دیجیے، میں آپ کی نوکر بن کر رہوں گی۔ ریشم کا چہرہ سرخ اور آنکھوں میں آنسو اٹکے ہوئے تھے۔ عجب دلدوز سین تھا ان کا۔ غصہ کیوں کر نکلتا، دل بری طرح ٹوٹا اور مان بھی۔ میں بھی عجیب کیفیت سے گزر رہی تھی۔ ایک طرف پیاری نند تھی جو ماموں ذات بھی تھی، اس کے آنسو گر رہے تھے اور لبوں پر چپ تھی۔ دوسری جانب ندا کی حالت پر بھی ترس آتا تھا۔
रेशम दूसरे कमरे में जाकर बैठ गई थी। मैं उसके पास गई और कहा, तुम मुंह हाथ धो लो रेशम, हम इसका कोई हल निकालते हैं। वो बोली, अच्छा बुरा जो मर्जी हल निकालती रहो, मुझे वापस जाना है अभी। अजहर से कहिए मुझे गांव छोड़ आए। ठीक है, मैं कहती हूँ उसे, कुछ खा पी लो लेने दो, तुम भी चाय पी लो, अभी तो सफ़र से आई हो। मगर उसने वापस जाने की ठान ली थी, चली गई। उसने नौशरवां की बात सुनने से इनकार कर दिया था। फर्क उसे रोकते रह गया, मगर वो रुकने वाली ना थी, क्योंकि गम का तूफान ही इतना बड़ा था। फर्क और मैं परेशान थे और नौशरवां उसका हाल क्या लिखूं। मुझे गांव जाना था, लेकिन नौशरवां के बच्चे बीवी अकेले थे। वो उनको मेरे स्पोर्ट करके फर्क के साथ गांव चले गए ताकि वहां हालात को संभाला जा सके। निंदा ने अलग रोना मचाया हुआ था। कहती थी, बाजी मुझको अब सिर्फ आपका आसरा है। खुदा के लिए मुझे और बच्चों को नौशरवां से जुदा ना होने देना। खुदा की कसम, मुझे तलाक हुई तो जहर खाकर मर जाऊंगी। एक हफ्ते के इंतजार के बाद फर्क वापस आया और बताया कि मर्दों से ज्यादा औरतों ने निदा की तलाक के लिए शोर मचाया था। सबकी हमदर्दियां ज़ाहिर रेशम के लिए थीं और उसकी एक ही शर्त है कि जब तक निदा को तलाक ना होगी मैं नहीं मानूंगी। बेशक नौशरवां बच्चे ले आए, हम उनको पाल लेंगे, मगर सौतन को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। तब मैंने ये आखिरी हरबा आजमाया। मैं फर्क के साथ नौशरवां को बच्चों को लेकर गांव चली गई और उनको रेशम की गोद में डालकर कहा कि इनको पहले देखो, अगर इन्हें पाल सकती हो तो ठीक है, हम बच्चे निदा से लेकर उसको तलाक करवा देते हैं। बच्चे परेशान थे। रेशम रोने लगी तो उसको देखकर वो भी रोने लगे। एक की उम्र 5 और दूसरे की 4 साल थी। बड़े वाला रेशम के आंसू पूंझने लगा और छोटी गुड़िया ने उसके गले में बाहें डाल दी और बोली, आंटी आप ना रोइए। बड़े ने भी कहा, हाँ आंटी आप बाबा जानी के साथ रहिए, हम अपनी अम्मी को लेकर दूर चले जाएंगे। मैंने बच्चों को बता दिया था कि ये आपकी दूसरी अम्मी है और इसलिए रोती हैं कि आपके बाबा जानी ने आपकी अम्मी से शादी कर ली है। बच्चे कामसिन जरूर थे मगर समझदार थे। वो जिस तरह रेशम की अश्कशोई कर रहे थे, अपनी प्यारी प्यारी बातों से उसका काम काम करने की कोशिश कर रहे थे, ये हैरान कुन था। उनको देखकर मेरी अम्मी भी रो रही थीं, जो पहले निदा को तलाक दिलवाने के हक में थीं, अब मोहर पर लब थी। उसके बाद मर्दों की मीटिंग हुई। नौशरवां को लानत मलामत की गई, बुरा भला कहा गया, जो मेरे भाई ने सर झुकाकर सुना। बिलाखिर मामू ने फैसला दिया, नौशरवां की रेशम से शादी होगी और वो उसी भी शहर में अपने साथ रहेगा, लेकिन अलग घर में। क्योंकि दूसरी बीवी से 2 बच्चे हो चुके हैं, लिहाजा उसे बेशक तलाक ना दे, मगर हमारी बेटी का हर तरह से ख्याल रखना उसका फर्ज है। मर्द एक से ज्यादा शादियां करते हैं, हमारे बड़ों ने भी की, लिहाजा लाजिम नहीं कि इस कहानी को किसी अलमिये के साथ बंद करें। बेशक ये वट्टे सट्टे का मामला सही, मगर मैं अब इस रिवाज को बदलूंगा। ये कहकर मामू ने अपने आंसू पूंजे तो नौशरवां ने उनके पैरों पर हाथ रखकर माफी मांगी। फर्क ने तभी सुकून का सांस लिया। निदा का भी कसूर न था, उसने लव मैरिज नहीं की थी, सिर्फ माँ के फैसले को माना था। ये सारी कहानी अजीब व गरीब नहीं थी, लेकिन ना भुलाने वाली थी। नौशरवां ने मामू से जो वादा किया उस पर उम्र भर कारबंद रहे। रेशम ने भी सौतन का घाव सह लिया। दोनों भाभियां अच्छी हैं, दोनों मुझे अजीज हैं। अगर निदा ने सर झुकाकर जिंदगी गुजारी तो रेशम ने भी इंसानियत का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। कभी कभी जिंदगी में बड़े मुश्किल फैसले करना पड़ते हैं।